یہ محافل خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہیں اور ان محافل سے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے. ان محافل سے ہم دین سیکھتے ہیں, ان محافل سے ہماری تربیت ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ پہ یہ محافل صرف وقتی ذوق اور نعروں تک اور دعووں تک محدود ہوتی جا رہی ہیں اور جو اصل روح تھی وہ نکلتی جا رہی. جب ہم نعرے مارتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی جگر دو حصوں میں باہر آنے والا ہے. جب ہم دعوے کرتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں, کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور دلیل اتنی کمزور ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی قبول نہیں. اگر کہا جائے نا کہ آؤ نماز پڑھو تو کئی بہانے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے پلید ہیں, اور اگر کہا جائے کہ آؤ کھانا کھانے چلتے ہیں ہوٹل پہ تو کہتا ہے ٹھہرو میں ابھی کپڑے بدل کے آیا. تو اصل میں وہ اللہ کے حضور جھکنے نہیں جانتا. صاحب آ صحیح جھک کر دیکھ تو صحیح, وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا, تیرا من بھی پاک کر دے گا. اقبال کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. جو اللہ کے حضور جھکنا جانتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا, اور جو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا اسے پتہ نہیں کہاں کہاں جھکنا پڑتا ہے. نماز اللہ کے رسول کو اتنی محبوب تھی, جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ نہ کہتے اذان کہو, بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال, ارہنا یا بلال, بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. اذان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے, اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب عشاء کے بعد محافل ہوتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے, اور پھر محافل اتنی لمبی ہوتی ہیں 12 بج جاتے ہیں, 1 بج جاتا ہے, تو صبح فجر کے وقت پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں. اب جس نبی کی محبت میں ہم نے محفل سجائی, اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھی گئی. تو دیکھیں ہم کس کو خوش کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی تو 5 وقت نماز کے اندر ہے. محفل نعت ہو رہی ہوتی ہے تو ایک پکا علی کا ملنگ اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں 2 شعر علی کی منقبت کے ہوتے ہیں اندر, اور پھر وہ علی علی کر کے ساری محفل جھوم جاتی ہے. لفظ علی ہے اور سارے علی علی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے علی پاک کی منقبت کے اشعار ہوں, لیکن ساتھ علی پاک کی تعلیمات پہ عمل بھی ہو. دیکھیں ہم کیسے علی کے محب ہیں. آپ نے یہ بات تو کئی بار سنی ہوگی کہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو بولیے واپس پلٹایا. یہ بچہ بچہ جانتا ہے, یہ معجزہ ہے حضور کا. لیکن سورج کے واپس آنے سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا, اور وہ کیا ہوا تھا؟ حضرت علی رو پڑے تھے, حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ روئے کیوں تھے. حضور کے لیے قضا ہوئی تھی, حضور کا سر انور گود میں تھا, اور رب کا حکم ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں قضا ہوئی تو قضا پڑھ لیتے, رونے کی ضرورت کیا تھی. تو میرے بھائی روئے اس لیے تھے کہ علی کی زندگی میں پہلے کبھی قضا ہوئی نہیں تھی. علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی, قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا, قضا ہوئی تو رو پڑے. اور پھر حضور نے سورج کو واپس پلٹایا. علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی, اس دن بھی ادا ہی پڑھی. دیکھیں ہم کیسے علی کے محب ہیں جو نماز کے قریب نہیں جاتا.